بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ سمندر کا آگ میں بدلنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ سورہ طور کی آیت نمبر 6 ہے، اور سمندر کو بھر کر یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن آگ بن جائے گا۔ یہ آیت قسم کے طور پر لی گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی قسم سے بلند و بالا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے یعنی سمندر کی جو بھرے ہوئے ہیں یا قیامت کے دن آگ بن جائیں گے، وہ کسی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ سجر التنور، یعنی تنور کے نیچے آگ جلا دی گئی جب تک کہ وہ گرم نہ ہو جائے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو عرب کئی صدیوں تک اس آیت کا مفہوم نہ سمجھ سکے، کیونکہ آگ اور پانی دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ پانی آگ کو بجھاتا ہے، آگ پانی کو ابال کر اس کے بخارات تبدیل کر دیتی ہے، تو سمندر جو پانی سے بھرا ہوا ہے وہ کس طرح سے آگ میں بدل سکتا ہے؟ آئیے اس سلسلے میں صحابہ کرام کے کچھ دلائل پڑھتے ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک یہودی سے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا سمندر۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو، اور پھر یہ آیت پڑھی، اور جب سمندر جلائے جائیں گے۔ ایک حیران کن بات جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ سورہ طور کی بھی آیت نمبر 6 کے اندر ہی والبحر المسجور، سمندر کو آگ لگانے کی بات کی گئی ہے یا سمندر کو آگ میں بدلنے کی بات کی گئی ہے، اور اسی طرح جب ہم سورہ تکویر کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی آیت نمبر 6 کے اندر ہی سیم بات کی گئی۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا وہ سمندری پانی سے وضو نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جہنم کی تہ ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمندر کل آگ میں جلا دیا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں مزید بڑھا دیا جائے گا، اور ایک یہ رائے یہ ہے کہ سمندر کا پانی جلا دیا جائے گا اور اسے دوزخ کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ والبحر المسجور، اور روکے ہوئے پانی کی قسم۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں تو اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عرش کے نیچے ایک گہرا پانی ہے۔ یہاں پر جو روکا ہوا پانی ہے اس سے مراد وہ گہرا پانی بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جسے سمندر حیات کہا جاتا ہے اور جس سے 40 دن تک بارش ہوتی ہے۔ 40 دن تک بارش ہونے کا جو ریفرنس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آئے گئے سیلاب اور 40 دن تک ہونے والی بارشوں سے لیا گیا ہے۔ یہ وہاں پر جا کر ہی اٹیچ ہوتا ہے۔ بحر المسجور کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آئے ہوئے عذاب کے ساتھ بھی ہے۔ وہ عذاب دو طرح سے آیا تھا۔ ایک تو آسمان سے پورٹل کھلے تھے اور اس میں سے اتنا پانی گرا اور 40 دن تک مسلسل پانی یعنی بارش کی صورت میں پانی آتا گیا۔ اور دوسرا جو ذریعہ تھا وہ دہکتا ہوا تنور تھا جو زمین کے اندر سے پھوٹا۔ اس میں سے جو پانی نکل رہا تھا، اس تنور میں سے جو پانی آ رہا تھا وہ گرم تھا، اور آسمان سے جو پانی گر رہا تھا وہ ٹھنڈا تھا۔ میں یہ امیجن کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی امیجن کریں کہ جب وہ عذاب آیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا جب ٹھنڈا اور گرم پانی آپس میں ملیں تو بہت زیادہ دھند پیدا ہوتی ہے۔ تو جب وہ عذاب آیا ہوگا کہ مسلسل سیلاب اور پانی آسمان سے برسا ہوگا اور زمین کے اس تنور کی کیا حقیقت ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ تو 400 بڑی اونچی اونچی لہریں جو سیلاب لے کر آئی تھیں، انہوں نے انسانوں کا اور اس دنیا میں بسنے والے چرند پرند اور حیوانوں کا کیا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ دھند جو پیدا ہوئی تھی گرم اور ٹھنڈے پانی کے ملنے کی وجہ سے، تو کشتی کے رکنے کے باوجود شدید دھند کی وجہ سے ان کو زمین نظر نہ آئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے۔ ہم واپس آتے ہیں والبحر المسجور کی طرف۔ جو بات اب سے صدیوں پہلے قرآن پاک میں کی گئی ہے وہ کس طرح سے سچ ثابت ہو رہی ہے۔ سمندر کا آگ میں بدل جانا یا پانی کو آگ لگا دینا۔ بحر احمر وہ سمندر ہے
جو اس چیز کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ کس طرح سے سائنٹیفکلی ممکن ہوا، آئیے وہ سب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یہ تمام ریسرچ دیکھنے کے لیے ویڈیو لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔